رانا صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن سے کانٹیکٹ کیا، کیا حکومت واقعی ایک جامع سیاسی مذاکرات چاہتی ہے اور ان مذاکرات کا کیا کرائٹیریا کیا ہوگا، کن ایشوز کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ نہیں بلکہ تیسری دفعہ جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ مساق جمہوریت، مساق معیشت کے اوپر یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر ہم تعاون چاہتے ہیں اپوزیشن کا اور ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے مفاد کے لیے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ایز این اپوزیشن آپ جانتے ہیں کہ یہ قائمہ کمیٹیز بھی اسمبلی کی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، تو پھر کون سی انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے؟ کیا اپوزیشن کا نام یہی ہے کہ سڑکیں بند کرنا، دھرنے دینا، توڑ پھوڑ کرنا؟ اپوزیشن تو ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز میں، سینٹ کی کمیٹیز میں، پروونشل اسمبلیز کی کمیٹیز میں ہوتی ہے، جہاں آپ کے پاس ایک اوور سائٹ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے جو یہ ادا کر ہی نہیں رہے۔ یہ تو کسی قسم کی ان کا ایک ہی مقصد ہے، خان صاحب کی رہائی، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہ یہ کسی اپوزیشن کے رول کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس رول کا بڑا جمہوری نظام کے اندر بڑا اس کا کردار ہے، جدھر ہمیں مل کے بیٹھ کے ملک کے مفاد کے لیے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کا اگر یہ موقف ہے کہ انہوں نے جو ہے رجیم کو گرانا ہے یا انہوں نے سسٹم کو ہلانا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تو نہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے نا۔ اگر ان کو جو ہے وہ الیکشن ریفارمز کی بات کرنی ہے تو وہ لیکن دیکھیں، جب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ آپ آفر کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں، لیکن وہ نہیں کرتے، ان کا پرپس صرف ایک ہے کہ ایک رہائی چاہتے ہیں وہ اپنے لیڈر کی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہتے، تو آپ بھی اس کو ساتھ میں کنڈیشنل کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہی بات کریں گے، تو اس لیے آپ ان کو آفر کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے اس آفر کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا اور آپ ون وے ٹریفک پہ جو ہے وہ پھر چلتے رہیں وہ گے۔ عدالتی معاملات ہیں نا۔ اب وہ عدالتی معاملات میں کرپشن کی سزا کاٹ رہے ہیں، اب اس کے اوپر جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یا تو یہ کہیں کہ ہمیں این آر او چاہیے، اگر این آر او نہیں چاہیے تو پھر یہ باقی اپنی ذمہ تو داریاں وہ پوری آپ دے کریں سکتے جس ہیں کے نا رو؟ اوپر نہیں، ہم تو نہیں دے سکتے۔ وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر کہیں گے تو پھر اس پہ بات چیت ہم کر سکتے ہیں، اوکے، پہلے یہ مانگے تو صحیح، پھر ہم صحیح۔ دیکھ بھی لیں ڈاکٹر گے صاحب کہ یہ کیا کہہ رہے ہم ہیں، پھر اوکے ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کمپوزٹ ڈائلاگ کرنے کو ہم تیار ہیں، آپ کی ایک ہی کنڈیشن ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ ہو تو کیا کن ایشوز پہ ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا پرائیورٹیز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نعبد و یا نستعین۔ دیکھیں، جب پولیٹیکل لوگ فائنانس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی سے پہلے رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ نو دا بیسکس آف سٹیبلٹی اینڈ فائنانس۔ فائنانس اس پرندے کی طرح ہے جو اگر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے وہ کبھی نیچے آ کے بیٹھ کے دانا نہیں چگے گا۔ ادھر آپ کے پاس ٹرینکویلٹی ہونی چاہیے، وہاں پہ آپ کے پاس ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ لوگ آ کے انویسٹ کریں۔ پاکستان اس وقت اپنی ساری جو پاکستان کی ہسٹری ہے آلموسٹ 79 ایئرز کی، اس میں پاکستان کم ترین سطح آف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ آلموسٹ تقریباً 1980s پہ جو پاورٹی کی وہ تھی اس وقت تک جا چکا ہے۔ ہر تیسرا بندہ جاب سے باہر جا چکا ہے۔ ہر لحاظ سے پاکستان کا یہ پہلی بار ہے کہ کسی بھی حکومت نے 4 سال میں ایک دفعہ بھی 3.5 جی ڈی پی کو، وہ بھی ایک قسم کا فیبریکیٹڈ 3.5 3.7 ہے، ورنہ وہ 4 سے آگے نہیں گیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ اتنا بسمل اور گندے قسم کے رزلٹس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 دے آر ناٹ الیکٹڈ پیپل، اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ اگر یہ دھاندلی شدہ ہے تو پھر 2018 کیا تھا؟ مطلب ہی از ٹرائنگ ٹو پروو کہ 2018 بھی دھاندلی تھا۔ ہاں، یہ مانتے ہیں کہ یہ دھاندلی تھا، اور میں آپ کو پروو کر کے دے سکتا ہوں کہ 2018 میں کس طریقے سے دھاندلی ہوئی تھی، اور 2013 میں جو 35 حلقوں کے اندر دھاندلی ہوئی تھی اس کو 170 حلقوں کے اندر ڈالا گیا تھا 2018 میں۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی اس کے سیٹوں کو کم کیا گیا تھا، کسی اور کے نہیں کم کیا تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھ کر جائیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو سوائے نہیں آتا، دیکھیں آپ جتنے کنٹروورشل بل تھے انکلوڈنگ پنجاب میں لے کر آ رہے ہیں، یہ مجھے بات بتائیں یہ کس قسم کے وہ لا میکنگ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں جو ہیبیچول افینڈر والا جو ہے،
یہ 1902-3 میں برٹش راج لے کر آئی تھی, اس کو آپ جا کے دوبارہ ریسٹور کر رہے ہیں. مطلب آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کا کیا ہے بیسکلی. دیکھیں آپ نے اگر فرض کریں میں آج حکومت میں ہوں اور چلے میں مان لیتا ہوں فار دا سیک آف بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے, میں کہہ لیتا ہوں چلو ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ شاید اختیار ہو کہ کوئی ڈیسیجن لینے کا. اگر میں سیریس بندہ ہوں گا اور میں ایک چیز ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میری لڑائی ہے اور آپ میرے سے بات چیت کرنا چاہیں, میں سب سے پہلے آپ کے لیے ایک اچھا کوئی ایسی چیز کروں گا جس سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا. مثلاً اس وقت میری ملاقات عمران خان سے امپورٹنٹ نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی ممبر کی عمران خان سے ملاقات امپورٹنٹ ہے اتنی نہیں ہے جتنی ان کے ڈاکٹر کی ان سے ملاقات امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کی صحت کا سوال ہے. بھائی آپ ان سے ملاقات کروا دیں, ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کر لیں. ٹھیک ہے, آپ اسی پوائنٹ پہ نا, وہ بھی اسی طرف. نہیں مجھے ایک بات بتائیں, اس بندے کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج 5 ٹریٹمنٹس ہو گئی ہیں, اور ہمیں پہلی ٹریٹمنٹ کے بعد جو رپورٹ آئی تھی اس کے بعد کوئی رپورٹ نہیں ہے 4 کے بعد. پوائنٹ آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اگر کوئی گڈ ول جیسچر دینا ہے تو آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کروائیں. اگر آج عمران خان کی نظر پہلے سے ٹھیک ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں انہوں نے کوئی صحیح ٹریٹمنٹ کی ہے, اگر نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, جان بوجھ کے انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اوکے شرمیلا صاحبہ, آپ کے خیال میں گورنمنٹ اپوزیشن کا یہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے یہ کیا ٹھیک ڈائریکشن میں ہو رہا ہے, اور کیا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے, اور کیا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا, انہوں نے کہا ہمیں ہماری لیڈرشپ سے, اور ان کو ڈاکٹرز کا بھی ایکسیس نہیں ہے, ہم ان سے کیا بات کریں. پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے کہ ان سے کیا بات کی جائے, یہ کسی بھی سنجیدہ ٹاپک کو اپنی لیڈرشپ کی رہائی سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے اس مسئلے پہ؟ جی بہت شکریہ عباسی صاحب. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ دونوں فریقین جو ہیں کچھ حد تک صحیح بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ کہنا کہ ان میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے, یہ بھی درست ہے, کیونکہ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر کہ حکومت نے کئی بار کوشش کی اور بڑی سنجیدہ کوشش کی, بلکہ ایک بار تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی قائم ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور تمام جو اتحادی جماعتیں وہ تھی, اور اس میں یہ بیٹھے بھی 1-2 نشستوں میں, اور اس کے بعد پھر یہ غائب ہو گئے. ان کی طرف سے بڑی غیر سنجیدگی کی ایک جو سچویشن ہے وہ سامنے آئی. اچھا بارہا ہر سچویشن کے اندر کوئی قومی سیکیورٹی کا معاملہ ہو یا کوئی نیشنل ایشو ہو, اس کے اوپر ان کی غیر سنجیدگی بالکل نظر آتی ہے. یہاں تک کہ بجٹ کے معاملات کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی غیر سنجیدگی سے انہوں نے پوری کارروائی میں حصہ لیا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو وہ بھی ان کی بات صحیح ہے کہ دیکھیے قیدی کسی بھی نوعیت کا ہو, کبھی نہ کبھی تو ایکسیس ملتا ہی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو ہر ہفتے ملوا دیں, لیکن مہینے میں یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ جو بھی ایز پر جین مینیول یا جو بھی ایشوز ہیں اس پہ ان کی رسائی ہونی چاہیے. دیز آر بیسک ہیومن رائٹس. ایز ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی جن کے لوگوں نے مجھ سمیت جیلیں کاٹی, ہمیں اندازہ ہے کہ گھر والوں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو جیل میں رسائی نہیں ملتی ہے. جہاں تک ان کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے کہ میں آئی ول نیور وش اینی تھنگ ill فار اینی ون, اور آئی ہوپ کہ جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو اور ان کی آنکھ بالکل صحیح ہو. یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے کہ رسائی ملنی چاہیے اور ان کا علاج ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اگین دس از بیسک ہیومن رائٹس. اب بات یہ ہے کہ دونوں فریقین سنجیدہ ہو جائیں, حکومت سنجیدگی کے ساتھ اور ایک ایسی آفر کرے جو ان کو ایکسیپٹیبل ہو, اور یہ بھی اپنی ڈیمانڈز کے اندر کچھ لچک دکھائیں. دیکھیں اتنا ہٹ درمی کرنا یا اتنا وہ ایشو کریٹ کرنا, تو پیپلز پارٹی کو درمیانہ راستہ کیوں نہیں نکال رہے, جبکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ دونوں ٹھیک بھی ہیں اور دونوں غلط بھی ہیں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے نا. دس از بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ. ہم اتحادی ضرورت ہیں, اتحادی ضرور ہیں, لیکن آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ڈائیلاگ پہ آپ لوگ الائنسز بناتے رہے ماضی میں بھی. ہم سے اگر مدد مانگی جائے گی تو ہم ضرور ثالثی کا کردار ادا کریں گے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے یاد ہے کہ 2 سال قبل پہلی جو سپیچ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیشنل اسمبلی میں دی تھی بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی,
انہوں نے خود مذاکرات کی ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کریں اور جوڈیشل ریفارمز کریں، خود انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے آج تک سنجیدگی کے ساتھ اس آفر کو نہیں قبول کیا۔ بیٹھ سکتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جوڈیشل ریفارمز کر سکتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز بیسیکلی کر آپ بھی پھر سکتے یہی تھے۔ بات کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کی رہائی سے اور ریلیف سے ریلیٹ کیا ہوا ہر چیز کو کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اب دیکھیں باسی صاحب، ایک بات تو بڑی طے ہے، عدالتوں کے چکر اور عدالتوں کے سامنے ایڑیاں تو ہم سب نے رگڑی ہیں، اور اگر مقدمات ہیں تو ان کا تو جو خاتمہ یا بریل یا ان کی سزائے جزا بریت، کا تعین تو عدالتیں ہی کریں گے جی، چاہے وہ بری کریں چاہے وہ سزا دیں، وہ تو اب ان کا کام ہے، وہ عدالتوں کے سامنے لڑنا پڑے گا، ہم سب نے عدالتیں فیس کری ہیں، صحیح یا غلط وہ ایک ڈیبیٹیبل یہ غلط ڈیمانڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ آپ جو ہے آپ حکومت دونوں کا یہ حکومت کہہ دینا کہ جی عمران خان کو رہا کر دو، یہ ڈیمانڈ غلط ہے حکومت۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، they have to fight it out before the courts۔ اوکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔